بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے چینل انوار السادات میں آپ تمام کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے حسد۔ حسد کیا ہے؟ حسد کے نقصانات کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ حسد کی عام تعریف یہ ہے کہ اگر کسی انسان میں کوئی خوبی دیکھی جائے، کوئی مقام و مرتبہ دیکھا جائے اور انسان یہ تمنا کرے کہ اس شخص سے یہ خوبی، مقام، مرتبہ، عزت اس کی یہ ختم ہو جائے اور وہ چیز مجھے مل جائے، اسے حسد کہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا لیتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ انسان جتنی مرضی نیکیاں کر لے لیکن اگر حسد کرے گا تو اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ رب العزت نے اسی لیے ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، کہ ہمیں حاسدین کے شر سے محفوظ فرما۔ حسد انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ بخاری و مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپس میں حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے ملنا نہ چھوڑو اور آپس میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ بھی نہ پھیرو، اور اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو۔ اس سلسلے میں آپ غور کیجئے، ہمارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کتنی خوبصورت ہیں کہ حضور اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو فرما رہے ہیں کہ حسد، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے منہ بھی نہ پھیرو، قطع تعلقی بھی نہ کرو، ایک دوسرے کے حوالے سے بغض بھی نہ رکھو، بلکہ آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو۔ بزرگوں، دوستو، معزز سامعین، اس سلسلے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو حسد سے بچائیں، ہر ممکن کوشش کریں کہ حسد ہمارے اندر، ہمارے دل کے اندر حسد کی بیماری پیدا نہ ہونے پائے۔ اس سلسلے میں چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ حسد کتنی بری چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ترمذی شریف میں کہ اپنے بھائی کی مصیبت پر خوش نہ ہو، اپنے بھائی کی مصیبت پر خوش نہ ہو، اللہ اسے تو نجات دے دے گا اور تجھے اس میں مبتلا کر دے گا۔ کسی کو دیکھیں اور اس کی مصیبت پہ خوش ہونا، اس کے غم پہ خوشی کا اظہار کرنا، تمنا کرنا کہ اسے نقصان ہو جائے، اس کو گھاٹا ہو جائے، اسے تکلیف آ جائے اور میں اس سے بچ جاؤں، یہ حسد ہے۔ یہ دلوں میں عداوت پیدا کرتا ہے، کدورت پیدا کرتا ہے۔ اس کی بہت سی شاخیں نکلتی ہیں جو انسان کو گناہ پر آمادہ کر دیتی ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو حسد سے جتنا ممکن ہو بچائیں اور حضور علیہ السلام کے امتی ہونے کا حق ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔